عرب کا ایک رواج تھا، نو مولود جو بچے ہوتے تھے، پیدا ہونے والے بچے، ان کو ایسی دایا کے پاس دودھ پلایا جاتا تھا جو کسی گاؤں سے تعلق رکھنے والی ہو۔ یہ وہاں کا ایک رواج تھا ان کے ہاں۔ اس کو فصاحت و بلاغت کے لیے، صحت کے لیے، آب و ہوا کے حوالے سے اچھا سمجھا جاتا تھا، اور اسی غرض سے پھر مختلف علاقوں کی جو دایا ہوا کرتی تھی، دائیاں، وہ دائیاں شہروں کی طرف رخ کیا کرتی تھی۔ 1 مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد گاہے بگاہے آتی جاتی رہتی تھی، کہیں سے کوئی بچہ مل جائے۔ اسی طرح اس موسم کے اندر جن دنوں میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ ہوئی ہے، ان دنوں میں بڑی دائیاں آئی ہوئی تھیں۔ ان دائیوں کے اندر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھے، اور یہ سارا بیان حضرت حلیمہ کا اپنا ہے۔ فرماتی ہیں جب ہم اپنے علاقے سے چلی تھی تو میں سب سے ماڑی تھی، کمزور میں تھی، صحت بھی میری اپنی کمزور۔ میرا اپنا سگا بیٹا جو میرے پاس موجود تھا، عبداللہ اس کا نام ہے، فرمایا وہ بچہ جو میرے اپنا تھا وہ بھی دودھ پیتا تھا، لیکن میں خود اتنی کمزور تھی، میرے پاس اپنا ذاتی اتنا دودھ نہ تھا کہ میں اپنے اس بچے کو سیر کروا سکوں، وہ بھی بھوکا رہا کرتا تھا۔ کہتی ہیں ہمارے علاقے کے اندر قحط پڑا ہوا تھا، ہر طرف پریشانی کا عالم تھا، قحط کے عالم میں ہم اپنے گھروں سے نکلی تھی، اور فرمایا کہ میں جس سواری پر سوار ہو کر چلی تھی وہ سواری بھی اتنی کمزور تھی کہ مجھے خطرہ لاحق ہوتا تھا کہ شاید ہم مکہ پاک پہنچ بھی نہ پائیں۔ چلتی نہیں تھی، آرام سے اس کو چلانا پڑتا ہو، اس کو ہم مار بھی نہ سکتے تھے، بھوکی بیچاری۔ کہتی اس کیفیت میں ہم آخر کار مکہ پاک پہنچے، چند دن یہاں کا قیام تھا۔ جب چند دنوں کے بعد خبریں آنا شروع ہوئیں کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، ولادت ہو رہی ہے، بچے ہو رہے ہیں، کبھی کسی کے ہاں بچہ، کبھی کسی کے ہاں بچہ، تو ان دنوں میں خبر ملی کہ حضرت عبد المطلب کے گھر میں جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، ان کے ہاں اللہ پاک نے بیٹے کی ولادت فرمائی ہے۔ تو جب دائیاں یہ سنتی نا کہ حضرت عبداللہ کے ہاں ہوا ہے تو کوئی اس طرف جاتی ہی نہ تھی، یہ سوچ کر کہ حضرت عبداللہ تو ہیں کوئی نہیں، وہ تو وفات پا چکے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ ماجدہ کے رحم مبارک کے اندر تھے اور 2 ماہ ہو چکے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم کا وصال تب بھی ہو گیا تھا، ایک لمبا واقعہ، آپ سفر میں تھے اور واپسی پر وصال مبارک ہو گیا۔ تو جب آقا پاک کی ولادت ہوئی ہے تو ظاہری طور پر کیفیات کے لحاظ سے آپ کے والد ماجد نہیں موجود تھے، جیسے اس طرح کے بچے کو یتیم کہا جاتا ہے، تو یتیمی کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ تو دائیاں نہ جاتی تھیں، کہتے ہیں والد ہے کوئی نہیں، دادا اگر خدمت کرے گا بھی تو کتنی ساری کر لے گا، مقصد تو ہے تو کاروبار ہمارے چمک جائیں، گھر چمک جائے، ہیلپ ہو ہماری اور یہ پریشانیاں ختم۔ کہتے کوئی بھی نہ دائی جاتی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں جدھر جاتی تھی مجھے کمزور سمجھ کے مجھے کوئی بچہ نہ ملتا تھا، جب انہوں نے میری کیفیت دیکھنی کہ یہ مائی آئی ہے، اس کے پاس تو ہے کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر میں نہ اس کے اپنے پاس ہے، تو یہ کیا بچے کو پلائے گی، تو مجھے کوئی بچہ نہ دیتا، مجھے کمزور سمجھ کر، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نہ دائی لیتی تھی یتیم سمجھ کر۔ کہتے میں رہ گئی۔ اتنے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ پاک کو کسی نے خبر دی کہ ایک خاتون اس طرح کی ہے، ان کو ہر گھر سے اس وجہ سے دھتکار دیا گیا کو ماری ہے، آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ نے فرمایا اسی کو میرے پاس بلا، اسی کو لاؤ میرے پاس۔ سیدہ پاک کے پاس، اماں جان آمنہ رضی اللہ کے پاس حضرت حلیمہ پہنچی، جا کر عاجزی سے سلام پیش کیا، ادب و احترام بجا لائی۔ تو جو انداز تھا ان کے ملنے کا، کیونکہ وہ پریشان تھی نا، ادھر ادھر سے ہر طرف سے پریشانی نے گھیرا ہوا، تو پریشانی بندے میں کچھ عاجزی زیادہ ہی آ جاتی ہے۔ 4 روپے ہوں کسی کے پاس تو وہ ویسے ہی اکڑ جاتے ہیں، اچھے بندے پھر بھی نہیں اکڑتے، لیکن جب غموں نے گھیر لیا ہو تو بندہ جھک جاتا ہے، ٹینشن کا شکار ہو تو بڑے بڑے جو ہے نا وہ بھی جھک جاتے ہیں، اور ایسی کیفیت میں ان کی عاجزی کا اپنا ہی عالم۔ اچھا، جانے سے پہلے وہ اپنے شوہر سے مشورہ کر کے گئی، شوہر کو کہنے لگی، حارث ان کا نام تھا، شوہر سے کہتی ہیں کہ یہ کیفیات بن گئی ہیں، اور یہ سارا معاملہ ان کو سنایا۔ حضرت حلیمہ نے یہ مشورہ دیا تھا اگر آپ یہ پسند فرمائیں تو میں
اسی بچے کو قبول نہ کر لوں؟ ہو سکتا ہے کہ اسی بچے سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرما دے۔ شور نے کہا کہ جس کو کہتے ہیں نا چھٹی حص کام کرنا، شور کہتے ہیں مجھے بھی لگتا ہے ایسے ہی ہے جیسے اسی کی وجہ سے ہمیں برکت ملنے والی ہے، قبول کرو، اللہ پاک مدد فرمائے گا ہماری۔ حضرت حلیمہ گئی جب آداب بجا لائیں، محبت سے، حسن سلوک سے، وہ جو انداز ملنے کا تھا، وہ ایک سلیقہ پرور خاتون، ایک آداب والی، لحاظ والی خاتون، سیدہ پاک کو وہ انداز بڑے پسند آئے۔ اگر اس طرح کی خاتون کہ ہاں میرا بیٹا رہے گا تو مجھے امید ہے کہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ تو آپ نے سارے احکامات آداب سکھائے، سیدہ پاک نے مزید کچھ ہدایات جاری کی اور بیٹا حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھ مبارک میں لیا، ان کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا اتنا بس کرنے کی دیر تھی کہ اللہ پاک نے میری چھاتیوں کے اندر دودھ اتار دیا، اتنے سے دودھ اتر آئے۔ وہ کتنے دنوں سے میں پریشان، میری اولاد پریشان، میرا بچہ پریشان، کہتے بس یہ ایسے پکڑنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا۔ میں واپس مڑی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتی ہیں میں نے جب دودھ دینا چاہا تو آپ نے دائیں پستان مبارک سے دودھ لیا، پھر میں نے بائیں کی جانب کیا تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیں کا دودھ نہیں پیا۔ بڑی میں نے کوشش کی کہ اور پیے لیکن آپ نے نہیں پیا۔ فرماتی ہیں مجھے خیال آیا کہ شاید یہ بایاں میرے اپنے بچے کے لیے ہو، میرے اپنے بیٹے کے لیے ہو۔ فرمایا میں نے اپنے بیٹے کو پکڑا، اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، پہلی مرتبہ کہتی ہیں میرے بیٹے نے سیر ہو کے دودھ پیا، حضور پاک کی برکت آ گئی، رحمت آ گئی۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں، شیخ عبدالحق مدثر دہلوی علیہ رحمہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب پہلے دن سے لے کر آخری دن جب تک دودھ کا وقت چل رہا تھا، ایک دن بھی دونوں پستان مبارک سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نوش نہیں فرمایا، ہمیشہ ایک سے نوش فرمایا، دوسرا اپنے ساتھ دودھ پیتے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ اور حضرت حلیمہ بھی کیسی باوقار خاتون ہے، وہ ہمیشہ پہلے دودھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پلایا کرتی تھی۔ بعض دفعہ مائیں ہوتی ہیں کہ میرا پتر راضی روزی لوے باقی جائے وہ خیر ہے، ایسا حلیمہ پاک نے نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کی وجہ سے مجھے میرے بیٹے کو روزی نصیب ہو رہی ہے، فرمایا ان کا اول حق رہے گا۔ حضور پاک نے ہمیشہ انصاف کیا۔ اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے دن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپنے کے عالم میں یہ وضاحت بالکل فرما دی، فرمایا میں لوگوں کے حق دینے کے لیے آیا ہوں، حق دلوانے کے لیے آیا ہوں، حقوں پر غصب اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہمارا سسٹم ہے ہرگز نہیں ہوگا۔ پہلے دن سے انصاف مہیا ہو رہا ہے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ پاک فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا واپس آئے، خیمے میں اترے، کہتے میرے آنے سے پہلے ہی ہماری وہ جو ڈاچی تھی اونٹنی، اس کے تھنوں کے اندر بھی دودھ اتر چکا ہوا تھا۔ میرے پہنچنے سے پہلے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آ رہی ہوں، آنے سے پہلے ہماری جو ڈاچی ہے سواری ہے اس میں دودھ آ چکا ہوا ہے۔ اور میرے شوہر حیران ہے، حلیمہ یہ کیا ہو گیا ہے، اتنا دودھ اتر آیا؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ صرف ڈاچی ہی نہیں، اونٹنی ہی نہیں، اللہ پاک نے میرے اوپر بھی رحمت فرما دی ہوئی ہے۔ اس قدر اللہ پاک نے برکتیں پہلے دن سے شروع فرمائی۔ فرمایا آخر کار ہم پھر لے کر چلے، تو وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ میری جو سواری تھی وہ ساری سواریوں سے آگے چلی گئی۔ وہ آتے ہوئے جس کو چھوڑ آئی تھی ساری خواتین اور پہلے پہنچ گئی، میں ڈرتی تھی مجھے بچہ ملے بھی کوئی نہ ملے۔ جب واپسی جاتے ہوئے سواری سب سے تیز جا رہی ہے، اشاش پشاش، تھکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ خواتین مجھ سے پوچھتی تھی دائیاں کہ حلیمہ سواری بدل رہی، سواری بدل رہی، کوئی نئی سواری خرید لی ہے؟ تو فرمایا کرتی تھی کہ میں نے سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہوں۔ سوار کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ ساری برکتیں ہمیں عطا فرما دی۔ ہم پہنچے جب اپنے علاقہ میں بنو سعد قبیلہ کے اندر، تو فرمایا وہاں پر لوگوں کے گھروں کے اندر اندھیرا رہتا تھا رات کے وقت بھی، اور فرمایا مجھے رات کو دیا جلانے کی بھی ضرورت نہ پڑا کرتی تھی۔ جب گھر میں اترے ہیں تو راتوں کو روشنی ہوتی، اجالا ہوا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی نورانیت ایسی کمال تھی کہ ہمارے گھر میں اجالا رہتا تھا۔ ہمارے گھر میں تو باریں آ گئی۔ فرمایا ہماری بکریاں جایا کرتی تھی دن کے ٹائم جس ایریے میں چرنے کے لیے، واپس آتی تو خوب سیر ہو کر جب دودھ دیتی تو خوب دودھ دیتی، لیکن لوگوں کی بکریوں پر وہ اثرات نہیں تھے۔
لوگ آپس میں کہتے تھے اپنے چرواہوں کو کہ تم بھی بکریاں وہاں لے جایا کرو جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، ادھر ادھر کیوں گھماتے پھراتے ہو؟ فرمایا وہ پھر بکریاں وہاں لے کر آتے جہاں میری بکریاں چر رہی ہوتی، لیکن اللہ پاک کی رحمت ایسی ہوتی کہ میری بکریوں پر وہی رحمت سدا بہار بخشتی رہتی تھی، ان کی بکریاں ویسے رہتی ہیں، اور پھر وہ مجھ سے آ کے پوچھتے تھے ان کو کیا بکریوں کا کیا مسئلہ ہے، تو میں ان کو بتایا کرتی یہ ساری برکتیں اللہ پاک مجھے اس بچے کی عطا فرما رہا ہے۔ یہ بچپنے کے وہ واقعات ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں جیسے جیسے وقت گزرتا تھا نا تو ویسے فکر مند ہوتی جا رہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، میں نے نگرانی تیز کر دی، دکھاوا جو تھا پر نگرانی وہ تیز کر دی، اور میں نے ہدایات جاری کی اپنی بیٹی کو جو بڑی تھی حضرت شیمہ جن کا نام ہے، لقب مشہور حضرت شیمہ ہے، ان کو ہدایات جاری کی کہ اگر بھائی کو تھوڑا گھمانا پھرانا پڑ بھی جائے تو ادھر ادھر بس یہ گھر کے قریب قریب رہنا ہے، دور نہ لے جانا کبھی بھی۔ تو کہتی ہیں ایک دن وہ بکریوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئی اور چلتی چلتی ذرا دور نکل گئی، میں غمگین پریشان ہوئی اور قریب تلاش کیا تو نہ ملے، دوڑتی ہوئی پہنچی تو وہاں جا کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، دھوپ ہے، گرمی کا وقت ہے، اور بادل آپ پر سایہ ٹکڑا ہے، ٹکڑا چھوٹا سا بادل کا صرف اتنے حصے میں ہے جتنے حصے میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، باقی ہر طرف گرمی گرمی ہے، دھوپ ہے، لیکن اتنے حصے میں بادلوں نے سایہ کیا ہوا۔ میں واپس آئی اور میں نے بچی کو ڈانٹا، اپنی بیٹی کو ڈانٹا، میں نے کہا تجھے فکر نہ ہوئی کہ تو دور لے کر جا رہی ہے اپنے بھائی کو، میں نے ہدایات بھی جاری کی تھی مت لے جانا، اتنی گرمی ہے پریشانی میں ڈال دو گی بچے کو۔ تو کہتی ہیں ماں جان یہ ایک بار نہیں آج ہوا، میں روزانہ دیکھتی ہوں ذرا سی بھی دھوپ آتی ہے تو بادل آ کر سایہ کر دیا کرتے ہیں، تو مجھے یقین ہو گیا ان کو گرمی گرمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ پاک کی حفاظت کے اندر ہے یہ کیفیات طاری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی، وہی بیٹا جو آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا، یہ کوئی ایسی عمر کا واقعہ ہے جس کو ہم 3 یا 4 4.5 سال کی عمر کہہ سکتے ہیں، اس عمر میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ واقعہ آیا تھا 2 سالوں کے بعد، 2 سال پر حضرت حلیمہ لے گئی تھی واپس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، ماں جان کی بارگاہ میں لے گئیں، اور پھر واپس کرنے کا جو وقت آ گیا، ایک مدت طے ہوئی تھی نا تو واپس چھوڑنے کے لیے گئیں، لیکن وہاں پر جا کر پھر کہنے لگی اگر آپ مہربانی فرمائے تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اور بچہ واپس دے دیں، تو وہ منت ترلے، منت سماجت عاجزی اور کہتے ہیں نا گزارشات کی، تو سجدہ پاک آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئی، تمہیں ٹھیک ہے لے جاؤ لے جاؤ، میں واپس لے آیا، جب واپس لائی ہوں تو پھر یہ واقعہ آیا، اور مدت یہ طے پائی کہ 2 سال اور میں رکھوں گی اپنے پاس، لیکن 2 سال سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن میرا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے باہر کو تشریف لے گئے بکریوں کے ساتھ، تو اچانک کیا ہوا کہ میرا بیٹا دوڑتا ہوا آیا واپس، اور آ کر رو رہا ہے، گھبرایا ہوا، بالکل پریشانی کے عالم میں، سانس پھولا ہوا ہے اس کا، اور مجھے آ کر اس نے بتایا کہ میرے بھائی کو 2 بندوں نے پکڑ کر لٹا کر ان کا سارا جسم چاک کر ڈالا ہے، چاک کر ڈالا، اور میں اسی حالت میں چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ حضرت حلیمہ پاک گھبرا گئی، دوڑی پہنچی جب وہاں پر تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بالکل صحیح سالم کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت حلیمہ پاک نے آ کر فوری پکڑا اور سینے سے لگا، رونے لگ گئی، پوچھا بیٹا کیا واقعہ پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی آئے تھے، سفید رنگ، سفید لباس، انہوں نے مجھے پکڑا، لٹایا، میرا یہ سینہ یہاں سے لے کر یہاں تک انہوں نے کھول دیا، کھولنے کے بعد میرے جسم کے اندر سے دل والے حصے کو نکالا، اور کوئی چیز تھی چھوٹی سی وہ نکال کر باہر رکھی، اور اس سارے کو واپس ملا کر وہ چیز اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی میں ڈر گئی، لگا ایسے کہ جیسے کسی آسیب کا سایہ سویا پڑ گیا۔ کہتے میں گھبراہٹ کے عالم میں اپنے شوہر کو آ کے بتایا کہ یہ ہو گیا، معاملہ خطرناک لگ رہا ہے مجھے اب۔ شوہر نے کہا کہ اس سے پہلے وہ بڑا واقعہ پیش آئے واپس جاؤ اور جیسے امانت ہے ان کی والدہ کے والے کرو۔ اب جب واپس پہنچی نا اسی گھبراہٹ کے عالم میں، تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تو وقت ہی پورا نہیں ہوا، آپ نے 2 سال گئے سے پہلے لے آئی ہو۔ تو وہ ہے بس فرمانے لگی کہ بس اب کافی ہمارے حالات بہتر ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا سچ بتاؤ، اصل بات بتاؤ کیا ہے، صحیح بتاؤ مجھے، اصل بات سناؤ، کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہو؟
پہلے تو ایسا نہ تھا، پہلے تو تڑپ رہی تھی کہ ہم اور رکھنا چاہتے ہیں، اور اب کیا ہو گئے؟ اس نے پھر یہ سارا واقعہ سنایا. تو اما جان نے اس وقت قسم اٹھائی، فرمایا تجھے یہ خوف ہے کہ کوئی یاسین، کوئی جن، کوئی دنیا کی چیز ہے میرے اس بیٹے پر اثر انداز ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا واللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں میرا بیٹا اللہ پاک کی نگرانی میں بڑھ رہا ہے، کوئی دنیا کی شیطانی چیز میرے بیٹے پر اثر انداز ہے نہیں ہو سکتی. تجھے کیا پتا ہے حلیمہ، تیرا میرا وقت ہی نہیں بنا میں تجھے بتاتی، میں ادھر بیٹھ میں تجھے سناتی ہوں میرے بیٹے کے کمالات کیا کیا ہیں. تو سیدہ پاک نے بٹھا کر پھر وہ سارے واقعات سنائے. فرمایا جب سے میں اس بچے کے ساتھ امید سے ہوئی ہوں تب سے لے کر ولادت تک، ولادت مبارکہ سے لے کر تیرے پاس سونپنے تک میرے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ یہ تھے. مجھے نبیوں نے آ کر ان کی بشارتیں دی ہیں، ان کا نام آسمانوں سے نازل ہوا ہے، اللہ پاک کی نگرانی میں یہ پڑھ رہے ہیں. خبردار کبھی یہ گمان بھی کر جانا کہ ان پر شیطان کا اثر ہو سکتا ہے. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیفیت میں اللہ پاک نے واپس لائے سیدہ پاک کے پاس. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال والدہ ماجدہ کے ساتھ رہے ہیں. پھر اللہ پاک نے کرم فرمایا جب آپ بولنے لگ گئے. اچھا اس سے پہلے ایک بات سن لی، حضرت ریمہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام عام دنوں میں بچے پل رہے تھے نا، جیسے بچے بڑھتے ہیں صحت ان کی بڑھتی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بچوں کی بنسبت زیادہ نشو و نما والے تھے، آپ زیادہ تیزی سے بڑھ رہے تھے. اور فرمایا عام بچے ذرا دیر سے بولتے ہیں، جو ظاہری بولی کھولتے ہیں بچے اس بولی میں. ویسے میں نے آپ کو کل روایت وہ سنائی تھی کہ حضور علیہ السلام نے آتے ہی سجدے میں سر رکھ کے بھی اللہ پاک کی شان بیان فرمائی، لیکن عام جو بچے بولی کھولتے ہیں تو فرمایا ان نے سب سے پہلے اگر بولی کھولی تو حضور علیہ السلام نے. اور پتہ ہے آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے سکھانے کے بغیر ہی ہم نے پہلا کلام جو حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا وہ یہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پہلا کلام حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا. اور فرمایا کہ ان دنوں کی بات جن دنوں حضور علیہ السلام میرے پاس تھے، فرمایا آپ کا جلیا میں آپ کو جلے کے اندر ڈال دیا کرتی تھی اور میں سائڈ پر اپنے کام کاج میں لگ جاتی، جلا خود ہی ہلتا رہتا تھا، جلا خود ہی ہلتا رہتا تھا. مواہب میں لکھا ہے، مواہب الدنیا میں، کہ بعد میں پوچھا گیا حضور ہم نے سنا ہے کہ آپ کا جلا یہ خود ہی ہلتا رہتا تھا بچپنے کے اندر. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی جلا جلانے کے لیے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، جاؤ میرے حبیب کے جلے کو جلاؤ. فرشتے میرے جلے کو ہلایا کرتے تھے، فرشتے میرے جلے کو ہلایا کرتے تھے، فرشتے میرے جلے کو ہلایا کرتے تھے. حضرت عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے آپ جب بچپن میں تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت کے لحاظ سے حضور علیہ السلام سے 2 سال بڑے، تو 4 سال کی عمر میں ہوں گے، 3-4 سال کی عمر میں بچے کو سمجھ ہے. کہتے ہیں میں دیکھا کہ آپ جب جلے میں ہوتے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے غور کیا، چاند وہ ہل رہا ہے، چاند ہل رہا ہے. تو عجیب سی کیفیت تاری ہوئی، رات کا وقت ہے، چاند ہل رہا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ چاند جیسے ہلتا ہے آپ کی انگلی اسی طرف جاتی ہے، آپ کی انگلی بنگوڑے میں جلے میں اسی طرف جاتی ہے. کئی لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا، بعد میں سنایا بھی. تو فرمایا کہ وہ چاند جس طرف ہلتا تھا میری انگلی اس طرف نہیں جاتی تھی، فرمایا جس طرف میری انگلی جاتی تھی چاند اس طرف جاتا تھا بنگوڑے کے اندر. فرمایا اگر میرا کھلونا اگر کوئی شے بنی ہے تو عرشوں کا چاند بنا ہے، آسمانوں کا چاند میرے کھلونا بنا. اللہ پاک نے چاند کو فرمایا. حضور علیہ السلام بچپن میں کھیلتے نہیں تھے بچوں کے ساتھ، جیسے عام بچے کھیلتے نا گلیوں میں ادھر ادھر. حضرت لیمہ فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو بچوں کے ساتھ طبی طور پر کھیلتے نہیں دیکھا. جو عام بچوں میں عادات ہوتی ہیں آقا پاک میں وہ عادات نہیں تھی. اور یہ جو چیز نکالی گئی اس کے بعد میں وضاحت ہوئی کہ جب آپ پروان چڑھ رہے ہیں تو وہ بچوں کے اندر فطرتی طور پر ایک چیز ہوتی ہے جس سے شیطان بچوں پر حملہ آور ہو سکتا ہے. میں وہ بتانا مقصود تھا اللہ پاک کی جانب سے کہ میں نے شیطانی ہر قسم کے اثرات سے اپنے پیارے حبیب کو پاک رکھا ہوا ہے، بالکل محفوظ رکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بابا جی سرکار نے اس پر لکھا ہوا ہے، بنگوڑے چ جد سوہنا
ਉਂਗਲੀ ਹੀ ਲਾਵੇ ਤੇ ਚੰਨ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗੋਂ ਪਿਆ ਦੌੜ ਲਾਵੇ ਜਿੱਧਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ فرمان ہوندہ۔ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ بچپن کی یہ باتیں ہیں، ابھی کچھ باتیں بڑی ساری ہیں۔ دعا کریں پیارے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہمیں اللہ تعالیٰ جینا مرنا نصیب فرمائے۔